اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 44۔ آج سورہ مطففین کی میں انشاءاللہ مختصر تفسیر بیان کروں گا۔ اس کا ترجمہ اور اس میں جو کچھ گرامر کا حصہ تھا وہ الحمدللہ ہو چکا ہے۔ ویل للمطففین، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو اپنا حق جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب لوگوں کے لیے کیل کرتے ہیں، لوگوں کے لیے وزن کرتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں اس میں۔ تو اس آیت کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لیکن میں نے بتایا تھا، کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کی عادت ہے کہ قرآن مجید جزیات کے ضمن میں اصول ذکر کرتا ہے۔ تو جزیہ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وہ اپنا حق پورا لیتے ہیں، دوسرے کا حق پورا دیتے ہیں، لیکن اصول یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے کسی بھی معاملے میں آپ کی اگر یہ عادت ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری میں ڈنڈی مارتے ہیں اور اپنا حق پورا وصول کرتے ہیں، تو آپ اس وعید کے پورے مستحق ہیں۔ جیسے گورنمنٹ کے اداروں میں آپ دیکھیں کہ جو ملازمین ہیں عموماً دیر سے پہنچ رہے ہوتے ہیں، کام ذمہ داری سے نہیں کرتے، تنخواہ پوری لیتے ہیں، تو وہ بھی اسی آیت میں داخل ہے۔ اسی طرح جو اسکول ٹیچرز ہیں، اگر بچوں کو صحیح طرح سے پڑھا نہیں رہے، وہ اسٹوڈنٹس کو صحیح طرح سے پڑھا نہیں رہے اور تنخواہ پوری لے رہے ہیں، وہ بھی اس وعید میں پورے طریقے سے داخل ہیں۔ سیاستدان لوگ جو ہیں، لوگوں سے ووٹ لے لیا انہوں نے، اور جو حکومتی اداروں میں جو یعنی آفیسرز حضرات کی تنخواہیں ہوتی ہیں، افسروں کی تنخواہیں ہوتی ہیں، وہ تنخواہیں پوری لے رہے ہیں اور لوگوں سے عزت بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن کام نہیں کر کے دے رہے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، وہ بھی اس وعید میں داخل ہیں۔ اسی طرح میں اس آیت میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو طلبہ وقف کا مال کھاتے ہیں مدرسوں میں، تو مدرسے کے میں جو لوگوں نے چندہ دیا ہوتا ہے وہ اس لیے کہ یہاں طالب علم رہتے ہیں، یعنی یہاں بچے پڑھتے ہیں، تو یہ عیدی سینٹر نہیں ہے بلکہ پڑھنے کی جگہ ہے۔ تو اگر کوئی طالب علم وہاں پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا اور مدرسے میں کھانا پورا کھاتا ہے، گیس بجلی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اپنی ذمہ داری وہ پوری نہیں کر رہا، تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہے، کیونکہ وقف کے مال سے فائدہ تو اٹھا رہا ہے لیکن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ تو اس آیت کی روح یہ نکلی کہ جو لوگ بھی اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں لیکن حق لینے کے لیے پورے طریقے سے آ جائیں، وہ تمام کے تمام لوگ اس وعید میں داخل ہیں، کیونکہ قرآن نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے، تو ہر ایگریمنٹ اس میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا فرمایا؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، بیماری بتا دی کہ اپنا حق لیتے پورا ہیں، دیتے نہیں ہیں، تو اس کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ اس کا علاج ہے آخرت کا سوچو، کیونکہ انسان جب دنیا کو اصل سمجھتا ہے، مسافر خانہ نہیں سمجھتا، ایگزامینیشن ہال نہیں سمجھتا، تو پھر یہاں پر وہ لوٹ کھسوٹ میں لگا رہتا ہے۔ اور اگر آپ دنیا کو ایگزامینیشن ہال سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہاں اگر میں کامیاب ہو گیا، میں نے اللہ کے امتحان میں پورا اترا، تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو جب ایگزامینیشن ہال سمجھیں گے تو حق دینا سیکھیں گے، چھیننا نہیں سیکھیں گے۔ تو یہ اللہ نے علاج بتایا کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک دن آنے والا ہے قیامت کا، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دنیا کی عدالتوں سے لوگ کتنا ڈرتے ہیں، حالانکہ جس میں رشوت دے کے جان چھڑائی جا سکتی ہے، تو آخرت کی عدالت کیسے ہوگی؟ پھر اللہ نے بڑا ایک ہولناک منظر کھینچا کہ جو برے لوگوں کا اعمال نامہ ہے وہ سجین میں ہے، جو برا ٹھکانہ ہے، اور اعمال نامہ ایسے محفوظ ہو رہا ہے کہ جیسے ایک مہر لگی ہوئی فائلیں ان کو دی جائیں گی جس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو تمہارا ایسا امتحان ہو رہا ہے، تو تم اگر حق دینے میں ڈنڈی مارو گے تو یہ سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ اور اسی ضمن میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس کو مسکین سمجھتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا مسکین تو وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کا مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، بہت ساری نیکیاں اس کے اعمال میں ہوں گی، لیکن حق مارا ہوگا لوگوں کا، اس کے پیسے کھائے، اس کو گالی دی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج جو بدلہ دیا جائے گا وہ درہم اور دینار یعنی پیسے تو نہیں ہے، آج تو نیکی ایک کرنسی ہے۔ تو جس کو برا بلا کہا ہوگا، جس کے پیسے دبائے ہوں گے، اللہ کہیں گے اس کے بدلے گناہ لا کے، یعنی اس کی نیکیاں لے جاؤ اس کے بدلے میں۔ بھئی 1,00,000 روپے کھائے تھے تو 1,00,000 کی نیکیاں لے جاؤ، 50 روپے کھائے تھے تو 50 روپے کی نیکیاں لے جاؤ، گالی دی تھی تو اس کا جرمانہ ہے، برا بلا کہا تھا تمہیں بلا ناجائز تکلیف دی تھی اس کا جرمانہ ہے، اس جرمانہ کیا ہے؟ اس کی اتنی نیکیاں لے جاؤ۔ تو ہر برائی کی ایک قیمت ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آئیں گے نیکیاں لے جاتے بالآخر اس کی نیکیاں
ختم ہو جائیں گی، لیکن اہل حق کا حق ابھی باقی ہوگا۔ تو اہل حق آئیں گے، اللہ یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا ہمارے ساتھ، تو اللہ کہیں گے اب کے بعد نیکیاں تو ہیں نہیں، اب یہی ہے کہ اپنے گناہ دینا شروع کر دو، اس کو تم جو اپنا جو گناہ ہے اس کے کندھے پہ لاد دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میزان کے ترازو میں پہلے نیکیوں سے بھرا ہوا تھا، وہ ساری نیکیاں خالی ہو جائیں گی اور وہ گناہوں سے بھر جائے گا اور اس کو الٹے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اتنی شدید وعیدیں ہیں لوگوں کا حق کھانا اور لوگوں کا حق دبانے پر، اس لیے بھائی حق دینے والا بننا چاہیے۔ حق آپ کا کسی کے ذمے رہ جائے یہ اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے، آپ کے ذمے کسی کا حق رہ جائے اور اسی حال میں آپ دنیا سے چلے جائیں، یہ بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اب چونکہ جب یہ باتیں آئیں گی نا وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، اللہ فرماتے ہیں اعمال نامہ محفوظ ہو رہا ہے، تو فوراً جو لبرل لوگ ہیں، جو نام نہاد لبرل اور جو مذہب کے مخالف ہیں، وہ فوراً کہہ دیتے ہیں اب پتہ نہیں کب ہوگا، یہ دنیا ہی اصل ہے، بس یہاں جو کھا لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ایک دوسری تباہی اور بھی ہے، ویل یومئذ للمکذبین، ان لوگوں کے لیے بھی تباہی ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، الذین یکذبون بیوم الدین، جو یوم الدین کا قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا انکار کرنے والے یہ دلیل سے بات نہیں کرتے، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، جو آدمی حد سے تجاوز کرے گا اور بڑا گناہ گار ہوگا وہی اس کا انکار کرے گا، یعنی یہ اس کا انکار ایک بہت بڑا گناہ ہے، اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگ گناہ گار نہیں ہوتے آخرت کا پھر بھی انکار کرتے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا انکار ہی ایک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی قدرت کے اتنے دلائل قائم کر دیے ہیں کہ ان دلائل کے ہوتے ہوئے یہ انکار کر دینا کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کا انکار بڑا مجرم کر سکتا ہے، چھوٹا مجرم نہیں کر سکتا۔ منہا خلقناکم دوسرے مقام پہ سورۃ طٰہٰ میں کہ اسی مٹی سے ہم نے بنایا، ومنہا وفیہا نعیدکم، یہی دوبارہ مٹی کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو قدرت کے نمونے تم نے دیکھ لیے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے دوبارہ بنا کے کھڑا کر دیں گے، کیا مشکل ہے؟ تم بار بار یہی سوچتے رہتے ہو کہ مر گئے مٹی ہو گئے تو کیسے زندہ ہوں گے، تو ایسے زندہ ہو جائیں گے آرام سے۔ فرمایا یہ گنہگار وہ لوگ ہیں اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے، ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں پرانے لوگوں کے افسانے ہیں، نصیحت ان پر اثر نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھ لیں مذہب کے باغی وہی لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر جو ماڈرن ہوتے ہیں، وہ پرانی چیزوں وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پرانی سائنس قابل عمل نہیں ہے تو پرانا مذہب بھی قابل عمل نہیں ہے، یہاں سے ان کو غلطی ہوتی ہے کہ بھئی 1400 سال پہلے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم تھے، ہم ان کی تعلیمات کو فالو کیوں کریں؟ آج تو دنیا بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے، آج نئے اصول وضع ہوں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی انسان کی، آپ 1000 سال پہلے بھی روٹی کھایا کرتے تھے، آج بھی روٹی کھانی ہے، تو اسی طرح جو مذہب ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔ تو اور جو آخرت میں نجات کے طریقے ہیں، یہ جو انسانی نیچر ہے، مذہب تو انسانی نیچر ہی کا دوسرا نام ہے نا، تو وہ کبھی چینج نہیں ہوتی، سائنسی تحقیقات چینج ہوتی رہتی ہیں، سائنسی ترقی تبدیل ہوتی رہے گی، چینج ہوتی رہے گی۔ تو سائنس میں تو آپ جدید چیز کو فالو کریں، مذہب میں اسی کو فالو کرنا ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، چاہے وہ 1400 سال پہلے نازل کیا ہو یا 8000 سال پہلے نازل کیا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری آیات کو کہتے ہیں پرانے افسانے ہیں۔ تو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر زنگ پڑ گیا ہے۔ زنگ کی تفصیل حدیث میں آتی ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا نقطہ پڑ جاتا ہے اس کے دل پہ، جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو دوسرا گناہ تیسرا گناہ ہوتے ہوتے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور توبہ کی توفیق ختم اور حق سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، ان میں حق سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اور اس میں ایک عذاب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے پردے میں ہوں گے، اس لیے کہ قیامت کے دن جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اتنا اس میں لذت آنکھوں کو محسوس ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی تمام نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان جنتیوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں اور کوئی نعمت چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا اور اتنی نعمتیں تو نے ہمیں دے دی، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے اور کیا مانگیں گے؟ تو اللہ فرمائیں گے ایک ایسی نعمت ہے جو میں نے تمہیں ابھی تک نہیں دی، فیکشف الحجاب، اللہ اپنے اور بندوں کے درمیان جو پردہ ہے وہ ہٹا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو اس میں ان کو اتنی لذت محسوس ہوگی کہ جنت کی نعمتوں کو بھی وہ بھول جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوگا کہ جب اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنا دیدار کرائیں گے
تو ایسے برے لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے یا آخرت کا انکار کرتے تھے اور لوگوں کا حق دباتے تھے اور قرآن کو کہتے تھے پرانے لوگوں کے پرانے افسانے ہیں، تو یہ لوگ آخرت میں اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے دیدار کی بھی انسان کو خواہش کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ ان کتاب ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اسی طرح آگے چل کے اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی جو اعمال نامے وہ علیین میں ہیں اور وہ بھی محفوظ ہو رہے ہیں، اور مقرب لوگ وہاں حاضر ہوں گے، نیک لوگ عیش و عشرت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور دیکھیں آپ کو یہ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت جانتے ہیں نا، تو انسان جب بھی تفریح کے لیے موڈ ہوتا ہے نا تو کسی کھلے ماحول میں جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہائی وے کے باہر جو ہوٹل کھلے ہوئے ہیں وہاں تخت پہ کھانا کھلایا جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں تو کرسیوں پہ نہیں بیٹھتے، وہاں پہ گاؤ تکیے میں جو ہے نا تخت پہ کھلے ماحول میں بیٹھتے ہیں ٹانگیں پھیلا کے۔ اور ہم بھی جب کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ جانا ہوتا ہے تو یہی بات ہوتی ہے، یار ذرا پاؤں پھیلا کے تکیہ لگا کے بیٹھیں گے، تو اس کا ایک اپنا ایک لطف اور اپنا ایک مزہ ہے۔ میز کرسی پہ کھانا یہ تو انگریزوں نے ایک شروع کیا ہے یہ رسم، اور آج سب اسی طرح شروع ہو گئے۔ جائز ہے وہ بھی، لیکن یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ اس سے انسان خود ٹینشن میں ہوتا ہے، سادگی کے بھی خلاف ہے۔ تو لوگ کہتے ابھی بھی انسان کی فطرت یہی ہے، یار تخت لگا ہوا گاؤ تکیہ، اس پہ ٹانگیں پھیلا کے چوڑی کر کے آرام سے آدمی لیٹے، اور کھانا ہے تو بیٹھ کے کھا لے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہیں، تو اللہ نے بھی قیامت کے دن مسحریوں کا ذکر کیا، تخت کا ذکر کیا کہ اس پہ گاؤ تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کے چہروں میں تمہیں تازگی معلوم ہوگی، خوش و خرم ہوگی۔ شراب پلائی جائے گی، اور اللہ نے فرمایا اس چاہیے کہ اس میں لوگ ایک دوسرے سے سبقت کریں۔ آج ہر آدمی اس میں لگا ہوا ہے، بحریہ ٹاؤن میں اس کے 2 پلاٹ ہیں تو میرے 3 ہو جائیں تو اچھا ہے، اس کے پاس فلاں گاڑی ہے تو میری گاڑی اس سے اچھی ہو جائے، اس کی اتنی تنخواہ ہے تو میری تنخواہ اس سے زیادہ ہو جائے، تو یہ تو موت کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں دوڑ لگانی ہے تو ان چیزوں میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ، اعمال میں دوڑ لگاؤ۔ تو آگے اللہ نے اسی شراب کی تعریف کی، اس پر میں بات تفصیل سے کر چکا ہوں۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ تو چونکہ دیندار کے لیے سب سے بڑی آفت دنیا میں یہ ہے کہ بے دین لوگ ان کا مذاق بہت اڑاتے ہیں، تو اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ مجرم لوگ آج مذاق اڑا رہے ہیں اور آنکھوں سے اشارے بھی کرتے ہیں اور انہی کو گمراہ سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کا دن جب ہوگا تو ایمان والے کافروں کا، بے دینوں کا مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو ان کو پیغمبروں نے سمجھایا بھی تھا، بتایا بھی تھا، دین کی دعوت بھی آئی، ان کو پتہ تھا ایک دن مرنا بھی ہے، لیکن کیسے دنیا میں یہ غافل ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بتاؤ آج کافروں کو کیسا بدلہ ملا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ انشقاق۔ یہ جو 29واں 30واں پارہ ہے نا، اس میں احکام نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف آخرت کی باتیں، کیونکہ ایمان بنانے کی آیات ہیں، کیونکہ جب تک آخرت پر یقین پختہ نہیں ہوگا آگے عمل کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا۔ تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ اعراف، ان میں احکام بھی ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ سورہ مائدہ میں، سورہ نساء، اعراف میں تو اتنے نہیں ہیں، لیکن ان صورتوں میں احکام زیادہ ہیں۔ تو اس لیے کہ پہلے انسان آخرت کے لیے تیار تو ہو جائے نا، پھر احکام کو فالو کرے گا۔ تو یہ 29واں 30واں پارہ میں اسی طرح کی آیات آئیں گی، آخرت کی ہولناکیاں اور حساب و کتاب کا تصور۔ تو سورہ انشقاق اللہ نے ارشاد فرمایا اذا السماء انشقت۔ انشقت اصل میں تھا انشقاقت، انصرفت کی طرح، انصراف میں نے باب بتایا تھا نا، تو اس کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، کہتے ہیں نا شقاق، اور شق صدر یہ آ چکا ہے پہلے، اور شق قمر۔ تو اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اذین یأذن، اس کا معنی ہوتا ہے سن لینا، حکم کی بجا آوری کرنا۔ اذینت لِرَبِّهَا، آسمان اپنے رب کی بات کو سن لے گا۔ وحقت، حقت کا معنی، حقت اصل میں تھا حقیقت، زوری بت کی طرح۔ اب چونکہ یہ لفظ آسان ہے بار بار آ رہے ہیں، میں لکھ نہیں رہا ان کو۔ حقیقت اصل میں جو باب آتا ہے حق یحق، حقاقہ یحقق، ضربہ یضربو کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے ثابت ہونا، تبھی ہم کہتے ہیں نا حق ہے یہ، ثابت شدہ ہے یہ۔ اور اس کا مجہول آئے گا حقیقہ، زوریبہ کی طرح۔ تو حقت اصل میں تھا حقیقت، زوریبت کی طرح، زوریبہ، زوریبہ، زوریبو، زوریبت، ماری گئی وہ ایک عورت۔ تو حقیقت کا معنی
ثابت ہوئی وہ ایک عورت، تو آسمان بھی چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے ثابت کی گئی وہ، تو اس کا اصل معنی ہوتا ہے کہ وہ اسی کے لائق ہے. حقت کا معنی یہ ہوتا ہے وہ اسی کے حقدار ہے، اسی کے لائق ہے، اسی کے ثابت ہے کہ وہ یہ کام کرے. تو آپ اس کا آسان ترجمہ یوں یاد رکھ لیں، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، آسمان اپنے رب کے حکم کو سن لے گا، وَحُقَّتْ، اور اسی لائق ہے کہ وہ سنے، یعنی آسمان خدا کی نافرمانی نہیں کرتا. تو حدیث میں ایک اور اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اَتَّقِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِطَّ، آسمان چرچرا رہا ہے فرشتوں کے بوجھ سے، اور اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ چرچرائے. چرچرائے کا مطلب جب چارپائی پہ آپ بیٹھتے ہیں نا، چین 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 کی آواز ہے، جتنا وزنی بندہ بٹھائیں گے چارپائی اتنا ہی چیختی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جو گاؤں دیہاتوں میں چارپائیاں ہوتی ہیں نا، وہ چین 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 کی آوازیں آتی ہیں. تو جتنا آدمی پاورفل بٹھائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پہ کوئی ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے کا سر سردے میں نہ رکھا ہو. تو فرشتوں کے بوجھ سے آسمان کیا کر رہا ہے؟ چرچرا رہا ہے. تو حق لہا، اور اس کے لائق یہی ہے، مناسب یہی ہے کہ وہ یہ کرے. تو اذینت لربھا، فرمایا کہ اچھا دیکھیں یہ سارے ماضی کے صیغے ہیں، لیکن اس کا معنی مستقبل کا ہوگا کیونکہ اذا لگا ہوا ہے نا. اذا جیسے ہم کہتے ہیں جب تو مسجد گیا تو میں بھی جاؤں گا، حالانکہ گیا تو وینٹ ہے نا، ماضی، لیکن جب کا لفظ اس کو فیوچر کے معنی میں کر دیتا ہے. جب تو نے میرا قرضہ دیا تو میں نیا قرضہ دے دوں گا. اب تو نے دیا تو پاسٹ ہے نا، لیکن جب نے کیا کر دیا، اس کو فیوچر کے معنی میں کر دیا. تو انشقا و اذینت حقا یہ سارے پاسٹ ہیں، لیکن اذا کی وجہ سے فیوچر کے معنی میں. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور آسمان اپنے رب کا حکم سن لے گا، وَحُقَّتْ، اور اس کے لائق یہی ہے کہ وہ رب کی فرما برداری کرے، یعنی پھٹ جائے وہ اللہ کے حکم پر. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین مدت پھیلا دی جائے گی. مدہ یمدو، اصل میں تھا مدادا یمدودو، نصارا ینصرو کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے پھیلنا. تو جیسے ہوتا ہے نا پھیلانا، سوری، اس کا جیسے ہم کہتے ہیں نا مد ہے، یہاں پہ الف پہ مد ہے تو کھینچتے ہیں نا اس کو، ذرا پھیلاتے ہیں. امداد یہ اسی سے نکلا یہ. تو وَإِذَا الْمُدَّتْ اصل میں تھا مودیدت، زوریبت کی طرح، زوریبا زوریبا زوریبو زوریبت، مودیدت، تو مدت بنا دیا. اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ جو پہاڑ ہیں وہ بھی زمین یعنی ہموار کر دی جائے گی، تاکہ سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا انسان اس زمین پہ کیا ہو جائیں، سارے جمع ہو جائیں. تو زمین کو پھیلا دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، القت اصل میں تھا القیت، اکرمت کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے ڈال دینا. القا کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے القا ہوا ہے مجھے، کیا مطلب؟ اللہ نے خیال میرے دل میں ڈال دیا ہے، صحیح ہے نا. تو القا کا معنی ڈال دینا. وَأَلْقَتْ اصل میں تھا القیت، اکرمت، اکرما اکرما اکرمو اکرمت. اور زمین نکال دے گی، ڈال دے گی، ماں وہ چیزیں فیہا جو اس زمین کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا. زمین نکال دے گی ان چیزوں کو جو زمین کے اندر، وہ مردے بھی نکال دے گی، خزانے بھی نکال دے گی، الٹ پلٹ ہو جائے گا نا سب کچھ. وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی. تخلت اصل میں تھا تخلیت، تصرفت کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا. یہ خلا یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. وَتَخَلَّتْ، اور کیا ہو جائے گی؟ خالی، یعنی زمین میں جتنے مردے دفن ہیں ان سے کیا ہو جائے گی؟ خالی. سارے مردوں کو نکال کے باہر پھینکے گی. چلو بھائی حساب کتاب بہت سو لیے تم، بہت آرام کے لیے، پتلی گلی سے نکلو، صاحب یہ کہ کر کے اٹھو سب کا حساب و کتاب. جیسے سوتا ہوا آدمی ہوتا ہے نا، اسے ماں باپ اٹھا رہے ہوتے ہیں، چلو بیٹا ایگزامینیشن ہال ہے، ہال میں جانا ہے، آج پیپر ہے، چلو شاباش گاڑی آئی ہوئی ہے، بیٹھو جا کے. تو بچہ کیسا اٹھتا ہے، ایک تو نیند سے اٹھایا، اوپر سے پیپر کے لیے اٹھایا. تو قیامت میں ایسا ہی حشر ہوگا، قبروں سے اٹھایا جائے گا اور بولا جائے گا چلو کس کام کے لیے؟ لڈو کھانے کے لیے نہیں اٹھایا جا رہا، جتنا کچھ بدماشیاں زندگی میں کی ہیں سب کا حساب دینا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، پتہ نہیں ہمارا بنے گا کیا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور زمین بھی اپنے رب کے حکم کو سن لے گی. وَحُقَّتْ، اور اس کے لائق یہی ہے. یعنی اس پہ انسان کو حیرانگی ہوتی ہے نا کہ بھائی زمین کیوں نکالے گی ساری چیزیں. اللہ فرماتے ہیں رب کا حکم ہوگا، اور جب حکم ہوگا تو زمین کے لائق یہی ہے کہ اس حکم کو کیا کرے؟ فالو کرے. لہذا تمہیں تو تعجب ہو رہا ہے یہ کیسے ہوگا، تو تعجب کی بات اس لیے نہیں کہ زمین اور کیا کرے گی بیچاری. جب رب کا آرڈر آئے گا تو زمین کے پاس نو کا آپشن نہیں ہوگا، جو کہا جائے گا وہ کرتی رہے گی وہ. لہذا یہ مت سوچو مردے زندہ کیسے ہوں گے، یہ اکھڑیں گے کیسے، یہ کیسے ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں سب ایسا ہو جائے گا کیونکہ رب کا آرڈر ہوگا.
یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا بے شک تو، کادحن، کدح یکدہ کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ سخت محنت. تو کادحن اس میں فاعل ہے ضاربن کی طرح. انکا کادحن، تو سخت محنت کرنے والا ہے، کوشش کرنے والا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف. کدحن بہت سخت کوشش. کیا مطلب؟ اے انسان تو اپنے رب کی طرف جاتے ہوئے کوشش کر رہا ہے. یعنی ہم جو کچھ بھی عمل تو کر رہے ہیں نا، ہر انسان عمل تو کر رہا ہے، اس عمل کو کوشش سے تعبیر کی ہے، اچھی کوشش ہو یا بری کوشش. لیکن اے انسان تو جو کوشش کر رہا ہے تو تیری ڈائریکشن کدھر ہے؟ رب سے ملاقات کی طرف. تو تیری مرضی ہے، تو جیسی مرضی کوشش کر، یعنی ڈائریکشن تیری رب کی طرف ہے اور اس دوران تو کوششیں کر رہا ہے. فملاقیہ، فا کا معنی پھر ملاقی. ملاقی اصل میں لاقیا یلاقیو ملاقیتن، ضارب یضارب مضاربتن کی طرح ہے. تو ملاقیو اس میں فاعل ہے، جیسے یضاربو کا اس میں فاعل آتا ہے مضاربن، مضاربت کرنے والا. تو یلاقیو کا اس میں فاعل آئے گا ملاقیون، ملاقات کرنے والا. یہ ملاقات اردو میں استعمال ہوتا ہے. ملاقی ہی کا معنی اس اللہ، اس کوشش سے. تو کیا مطلب؟ اے انسان تو اپنے رب کی طرف کوشش کرتا ہوا جا رہا ہے، سخت کوشش کر رہا ہے تو. فملاقیہ، تو اس کوشش سے ملاقات کرنے والا ہے. یعنی تو دنیا میں جو بھی کوششیں کر رہا ہے نا، تو دو چیزیں ذہن میں رکھ لے کہ ایک تو تیری ڈائریکشن رب کی طرف ہے، چاہے یعنی تو مجھ سے بھاگ نہیں سکتا، آئے گا تو کہاں؟ میرے پاس ہی آئے گا. دوسرا وہاں تیری ملاقات کس سے ہوگی؟ مجھ سے نہیں، اپنی اس کوشش سے جو تو دنیا میں کر کے آیا ہے. مجھ سے تو ہوگی، ساتھ ساتھ تیری وہ کوششیں بھی وہیں ٹرے میں سامنے رکھی ہوئی ہوں گی. تو شراب، زنا، قتل، یہ والی کوشش ہے تو سب وہاں لا کے رکھا ہوا ہوگا. تہجد ہے، نماز ہے، والدین کی خدمت ہے، تو یہ والی کوشش رکھی ہوئی ہے. تو اللہ نے فرمایا ہے انسان تو اپنے رب کی. تو دو طرح سے دھمکی دی گئی ہے انسان کو. ایک تو جو کچھ بھی کر لے تیری ڈائریکشن کہاں ہے؟ رب کی طرف ہے. یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم حیدرآباد جا رہے ہوں اور کوششیں ہم جو کر رہے ہوں وہ اس حساب سے کر رہے ہوں کہ حیدرآباد میں ان چیزوں کا فائدہ ہی نہیں ہے بھائی. مثال کے طور پر وہاں گرمی ہے اور ہم لحاف کا انتظام کر رہے ہیں، ایئر کنڈیشن کا وہاں شدید گرمی پڑ رہی ہے اور ہم لحاف کا اور ہیٹر کا انتظام کر رہے ہیں. تو اگلا کہے گا یار جا رہے حیدرآباد کی طرف ہو، کوشش اس کی کر رہے ہو کہ ہیٹر بھی ساتھ میں ہو اور لحاف بھی ہو. تو اگلا کہے نہیں یار ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اس کو کیا سمجھایا جائے گا؟ بھائی تو جو کچھ بھی کوشش کر رہے تیری سمت کدھر ہے؟ حیدرآباد کی طرف ہے، جہاں ہمیں لحاف اور ہیٹر کی ضرورت نہیں، جہاں ایئر کنڈیشن اور ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوگی. تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ تم جو کوشش کر رہے ہو نا ڈائریکشن رب کی طرف ہے. تو کام وہ کرو کہ رب خوش ہو جائے، تاکہ جب ملاقات ہو تو تمہیں نوازے. تو کام اگر وہ کرو گے جو رب کو ناراض کرنے والے ہیں تو یہ سوچ لو جانا کہاں ہے؟ رب کے پاس. تو الٹا مصیبت میں آ جاؤ گے اور اپنی ملاقات، اپنی کوشش سے تم نے ملاقات کرنی ہے. یہ مطلب ہے آیت کا. فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، تو اپنے رب کی طرف کوشش کر رہا ہے. فملاقیہ، اور اس کوشش سے تیری ملاقات ہونے والی ہے. پھر ہوگا کیا؟ انسان کہتا ہے اللہ ملاقات ہو گئی تو کیا، کوئی بات نہیں، دیکھ لیں گے ہم نے کیا کیا بدماشیاں کی ہیں، کیا 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 ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. فاما، کچھ بھی ہو جائے، فاما بہرحال کچھ بھی ہو جائے. ہمارے ہاں دو ہی آپشن ہے، یا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں، یا ادھر یا ادھر. کچھ بھی ہو جائے نتیجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا. وہ کیا نتیجہ ہے؟ من اوتیا، وہ شخص، اوتیا جسے دیا گیا، آتایا یؤتیو ایتاء کا معنی دینا، اوتیا اکرمہ کی طرح، جسے دیا گیا کتابہ، اس کی کتاب یعنی اعمال نامہ، بیمینہ، یمین میں، یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، اس کے دائیں ہاتھ میں، فسوف، تو عن قریب، یحاسب، یضارب کی طرح فعل مضارع، اس کا حساب لیا جائے گا، حساباً یسیرا، بہت آسان. اس کا حساب کیا ہوگا؟ بہت آسان حساب ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا بھی حساب لیا گیا نا وہ مارا گیا، کیونکہ پورا کلیئر آخرت میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ تھا کہ نیک لوگوں کا حساب، جس نے جنت میں جانا اس کا حساب نہیں ہوگا. اس حدیث سے ایسا لگتا ہے، کیونکہ حساب لیا تو پورا، تو حساب میں کون اترتا ہے پورا بھائی؟ حساب کتاب اللہ پورا انصاف پہ آ گیا تو ہم تو سب گئے نا. تو حضرت عائشہ نے فوراً سوال پوچھا، یا رسول اللہ آپ تو فرما رہے ہیں کہ جس کا اللہ نے حساب لے لیا وہ تمہارا گیا.
جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب بہت آسان ہوگا. تو اس کا مطلب حساب تو اس کا بھی ہوگا لیکن آسان ہوگا اور وہ پھر جنت میں جائے گا. تو یہ تو آپ کی بات میں اور قرآن میں کیا ہو گیا؟ تعارض. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو قرآن میں جس کو حساب کہا ہے نا آسان، اس کو مجازن حساب ہے، یہ حقیقت میں حساب ہے نہیں. کیونکہ جن کا اعمال نامہ بھاری ہوگا نا، نیک ہوں گے وہ، اور پھر جنت کا فیصلہ ہوگا تو ان پر ان کی برائیاں صرف پیش کی جائیں گی. اللہ یہ بتائے گا کہ یہ بھی تم نے کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، لیکن میں تم سے بدلہ نہیں لے رہا، جاؤ معاف کیا میں نے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ اس کو حساب تو نہیں کہتے نا، یعنی حساب بس اس معنی میں ہوگا کہ بتا دیا جائے گا کہ تم یہ کر کے آئے ہو. تو ہم اگنور کر رہے ہیں اس کو، کیونکہ تمہاری نیکیاں تمہاری برائیوں سے زیادہ ہیں، یعنی وزنی ہیں. اس لیے تو اس عمل کو حساب سے، ورنہ حقیقت میں جو حساب ہوتا ہے وہ تو بھائی پورا حساب، ایک ایک پائی کا حساب دو جو اور سزا ملے گی اس کی، تو وہ والا حساب جنتیوں سے نہیں ہوگا. تو یہاں حساب یسیرہ کا مطلب کیا ہے کہ صرف اعمال کو پیش کرنا، اس پیش کرنے کو حساب یسیرہ سے تعبیر کیا. تو اللہ نے فرمایا جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ کون ہوگا؟ دوسرے جگہ پر آتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کا وزن برائیوں کے وزن سے، بولنے میں کوئی پابندی لگی ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ زیادہ ہوگا نا. وَيَنْقَلِبُ، اور یہ لوٹے گا، انقلاب لوٹنا کئی دفعہ آ چکا ہے، اِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا، خوش و خرم. مسرور کسے کہتے ہیں؟ سرور سے نکلا ہے نا، سرور. تو مسرورا، خوش و خرم لوٹے گا. وَأَمَّا، اور جو شخص اوتیہ کتابہ، جس کو اعمال نامہ دیا گیا، وراء ظہرہ، ظہر پشت کو کہتے ہیں، وراء پیچھے کو کہتے ہیں، اس کے ورے کہتے ہیں نا، پنجابی میں شاید کہتے ہیں اس کے ورے، کچھ اس طرح کا استعمال ہوتا ہے. ما ورائے عقل، عقل سے بالا تر. تو ورا یعنی پیچھے کسی چیز کے. تو جس کو اعمال نامہ دیا گیا ظہری، وراء ظہری، اس کے پشت کے پیچھے سے. بائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا نا، سامنے سے نہیں بلکہ پیٹھ کے پیچھے سے. تو اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر یہ کہ ہاتھ کمر سے نکال دیا جائے گا پیچھے، کیونکہ ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے ان کے، تو اس لیے پیچھے پکڑا جائے گا. دوسرا اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کو اعمال نامہ جب دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا، تو اس کو اپنے اعمال نامے سے اتنی نفرت ہوگی کیونکہ وہ جہنم کی سند ہوگی، تو وہ سامنے سے وصول ہی نہیں کرے گا، وہ نفرت میں اس اعمال نامے کو پیچھے سے وصول کرے گا. اللہ تعالی ہمیں یار بچائے اس دن سے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو اعمال نامہ دیا گیا پشت کے پیچھے سے، وہ نفرت سے وہ پیچھے سے وصول کرے گا کہ مجھے نہیں دو. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو سوف کا معنی عن قریب، یدعو دعا، یدعو دعا و یدعو، پکارے گا، ثبورا ہلاکت کو. ثبور عربی میں کسے کہتے ہیں؟ ہلاکت، یعنی موت، موت کو پکارے گا. وَيَصْلَىٰ، یسلا میں نے پہلے بھی بتایا نا، کئی دفعہ آ چکے، آگ میں داخل ہونا. وَيَصْلَىٰ سَعِیرًا، سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. اِنَّهُ کَانَ، بے شک تھا یہ، فی اہلہ، اپنے گھر والوں میں، مسرورا، خوش و خرم. یعنی اس نے دنیا کی زندگی بڑی عیش و عشرت میں گزار دی، اب اس کے لیے ہمارے پاس یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی دنیا میں خوش و خرم ہے تو آخرت میں جہنم میں جائے گا. اصل میں یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ دنیا میں خوش و خرم تھا، جس کا اثر یہ نکلا کہ آخرت کو بھول گیا. کیونکہ جو خوش زندگی گزارتے ہیں وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں. دنیا میں سارے مسائل اس کے پورے ہو رہے تھے، کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی. تو زیادہ تر جو ٹینشن لیس لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی جن کے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، عیاشی کی طرف توجہ بھی انہی کی جاتی ہے. تو اصل مقصد اہل و عیال میں خوش ہونا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اصل مقصد ہے کہ جو کہ خوش ہوتے ہیں تو عام طور پر وہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں، آخرت کے انکار کی طرف جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا، یعنی اتنا خوش تھا کہ اس کو آخرت کی فکر تھی ہی نہیں، آخرت کی ٹینشن بھی نہیں لی اس نے. بھائی دنیا میں جو جتنا بھی خوش ہو، آخرت کی ٹینشن تو بہرحال ہوگی نا اس کو، جو نیک لوگ ہوتے. تو آخرت کی ٹینشن سے بھی کیا ہو گیا تھا؟ فارغ، خوش تھا. انہو ظنا، اس نے یہ گمان کیا تھا، انہو لن یحور، کہ بے شک یہ لن یحور، یہ لوٹے گا نہیں. معنی ہوتا ہے لوٹنا، حورا یحورو کی طرح، ٹھیک ہے نا، ذرا بھائی ضرور کی طرح، کہ یہ ہرگز نہیں لوٹ کر آئے گا. یہ سمجھتا تھا کہ مر گیا تو مٹی ہو کر ختم. بلا، کیوں نہیں. بلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں، جسے انگلش میں کہتے ہیں نا وائی ناٹ، اردو میں کہتے ہیں کیوں نہیں. بلا، کیوں نہیں لوٹے گا بھائی تو. ان ربہ، بے شک تیرا رب، کانا بہی،
تھا وہ اس انسان کے ساتھ بصیرہ، بصیرت والا، دیکھ رہا تھا، بصیر دیکھنے کو کہتے ہیں۔ کیوں نہیں لوٹے گا بھائی؟ تو نے یہ کیسے سمجھ لیا تھا؟ میں تو تیرے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہا تھا، اس لیے تھوڑی نوٹ کر رہا تھا کہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا۔ ارے بھائی اگر رزلٹ ہی اناؤنس نہیں ہونا ہو تو پھر ایگزامینیشن ہال میں پیپر چیک کرنا کس کے کتنے نمبر ہیں، اس تکلف کی ضرورت ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کیوں تو نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا تھا؟ اگر نہیں، تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا تھا، نوٹ کر رہا تھا، تو دیکھنا اسی لیے تو دیکھ رہا تھا تاکہ بدلہ دے سکے وہ۔ فلا اقسم بالشفق، پس میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی۔ لا اقسم کی تفصیل میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اقسم سے پہلے لا کیوں آتا ہے۔ شفق، شفق کہتے ہیں آسمان کے کنارے کو۔ اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں آسمان کے کنارے کی، واللیلی، اور رات کی قسم، وما، اور ان چیزوں کی، وسقا، وسقا معنی ہوتا ہے سمیٹنا، جن چیزوں کو رات سمیٹ دیتی ہے۔ رات کا کام ہے سمیٹنا، سب چیز، لوگ اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، الو کے علاوہ دنیا کی ہر چیز باہر نکل آتی ہے، اور چمگادڑ بھی۔ تو رات کا کام کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا کو سمیٹ دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں رات کی بھی قسم، اور ان تمام چیزوں کی جن کو رات سمیٹ دیتی ہے، والقمری، اور چاند کی قسم، اذا اتسق، جب وہ پورا ہو جائے، پھیل جائے۔ اتسق اکتسب کی طرح ہے، اذا اتسق، جب وہ کیا ہو جائے؟ پھیل۔ 14ویں کے چاند کی قسم، لترکبن طبقا عن طبق، یہ قسمیں اٹھا کے جواب قسم کیا ہے؟ لام تاکید کے لیے، ترکبن، یہ ترکبو سے ہے، رکیبہ یرکبو، سمیع یسمعو، اس کی طرح ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے سوار ہونا۔ راکب کسے کہتے ہیں؟ سوار کو۔ تو ترکبو، یہ نون تاکید کے لیے لگ گیا، لام بھی تاکید کے لیے۔ اللہ نے فرمایا لترکبن، تم ضرور بھی ضرور سوار ہوگے، طبقا عن طبق، ایک طبق سے دوسرے طبق کی طرف، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف سوار ہوگے۔ جیسے کوئی سوار ہوتا ہے نا اونٹ سے گھوڑے کی طرف، گھوڑے سے گدھے پہ آ گیا، یا گدھے سے اونٹ کی طرف، ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں تم ٹرانسفر ہوگے، یہ مطلب ہے۔ سوار ہو کے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، طبق طبقات سے نکلا ہے نا، کہتے ہیں نا طبقاتی جنگ ہے، تو ایک کنڈیشن سے دوسری۔ تو اللہ نے قسمیں اٹھائیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی۔ شفق ایک ہی حالت پہ رہتا ہے یا چینج ہوتا ہے؟ چینج ہوتا ہے نا، کبھی سرخی ہوگی، کبھی سفیدی، کبھی بالکل اندھیرا ہو جائے گا، کبھی جو ہے نا بالکل تیز روشنی ہوگی۔ تو شفق کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ چینج۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں رات کی، جب وہ ہر چیز کو سمیٹ لیتی ہے، اندھیری رات۔ تو یعنی یہ بھی ایک تصرف ہے، چاند بھی ایک تصرف ہے، جب وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھیل جاتا ہے۔ تو حالانکہ وہ ہمیشہ پھیلا نہیں رہتا، پہلے باریک ہوتا ہے پھر پھیل جاتا ہے۔ تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ کائنات ایک کنڈیشن میں نہیں رہتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم بھی اس خوش فہمی میں مت رہو کہ تم بھی ایک کنڈیشن میں رہو گے، کہ آج اگر عیش کر رہے ہو تو ہمیشہ مزے ہی میں رہو گے، آج اگر ٹینشن میں ہو تو ہمیشہ ٹینشن میں ہی رہو گے۔ ایسا نہیں ہے، تم بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جاؤ گے۔ تو موجودہ حالت کو دیکھ کر دھوکے میں مت آؤ۔ آگے ایک نئی دنیا آنے والی ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے، قبر کی زندگی ہے، وہ زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نئی دنیا آنے والی ہے جس کو میدان حشر کہا جاتا ہے، جہاں ہزاروں سال کا حساب و کتاب ہے۔ اور پھر ایک نئی زندگی آنے والی ہے جس کو جنت یا جہنم۔ تو جیسے اس کائنات میں تغیر ہے تو تمہاری حالت میں بھی کیا ہے؟ تغیر۔ یہ بھی ایک جگہ اسٹے کرنے والی نہیں ہے، یا تو اچھی حالت میں جاؤ گے یا بری حالت میں جاؤ گے۔ فما لہم لا یؤمنون، اب اللہ انسان سے شکایت کر رہے ہیں، ما لہم، کیا ہو گیا ان انسانوں کو؟ ماں کا معنی ایو شئین، یعنی کیا ہو گیا لہم ان انسانوں کو، لا یؤمنون، کہ اتنا کچھ سن کے بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا، اور جب قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، قراءت کی جاتی ہے ان پر قرآن کی، لا يسجدون، تو سجدہ نہیں کرتے، یعنی ہماری آیتوں کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ کہ کافر لوگ الٹا، بجائے اس کے کہ وہ ہماری آیتیں سن کے سجدہ کریں، الٹا ان آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما، ان اعمال کو، یوعون، یوعون اصل میں تھا یوعیونا، یکرمونا کی طرح۔ وعا یا یوعیو کا معنی ہوتا ہے محفوظ کرنا۔ وعا عربی میں برتن کو کہتے ہیں، وعا کسے کہتے ہیں؟ برتن کو، وہ محفوظ کرتا ہے نا چیزوں کو۔ تو یوعیونا، محفوظ کرنا۔ واللہ اعلم بما یوعون، جو عمل بھی یہ کر رہے ہیں نا، محفوظ کر رہے ہیں، اللہ اس کو جانتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس وہ محفوظ خود بخود ہو رہا ہے، تو گویا ہماری طرف ہی نسبت کر دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم آخرت کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ بھائی کتنا ٹائم رہ گیا؟
4 منٹ رہتے ہیں. تو فبشرہم بعذاب علیم، اللہ نے فرمایا ان کو خوشخبری دے دیں دردناک عذاب کی. علیم علم سے نکلا ہے، رنج و علم ہے نا، کہتے ہیں نا رنج و علم. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے دردناک عذاب کی خوشخبری تھوڑی ہوتی ہے، وعیدیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک ان کو مزید یعنی یوں سمجھیں کہ تکلیف دینے کے لیے خوشخبری سے تعبیر کیا ہے. جیسے آپ کسی دشمن کو بہت بڑی جب دھمکی دیتے ہو نا، قتل کرنے والے ہو اور آپ کے پاس بندوق ہے، تو آپ کہتے ہو آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے. تو اس کا مقصد ہوتا ہے اس کو اور ٹینشن دینا، کہ گویا ہمارے لیے آپ کا قتل اور آپ کو جو جس سے ٹینشن ہوتی ہے وہ ہمارے لیے سرپرائز اور خوشی کی چیز ہی ہے. تو پھر آپ بندوق نکالو گے اور اس کو شوٹ کر دو گے. تو اللہ بھی یہاں ایسا ہی کرتے ہیں، کلام انسانوں کی زبان میں اللہ تعالیٰ یعنی انسانوں کے محاورے اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، فرمائیں ان کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی. الا الذین آمنوا، ہاں جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا. ممنون مقتول کی طرح، ممنون کا معنی ہوتا ہے ختم ہونے والی چیز، اور غیر ممنون کا معنی نہ ختم ہونے، ممنون کی اپوزٹ ہو گئی نا. تو یہ تو اس آیت سورت کا لفظی ترجمہ اور تفسیر بھی اسی میں ہو گئی ہے. اور اس کی مختصر تفسیر بیان کر دیتا ہوں میں کہ کتنے منٹ رہ گئے. 2 منٹ میں یہ آیت کی تفسیر تو ہو ہی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی، اور اللہ نے بتایا کہ بھائی تم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو تو یہ ذہن میں رکھنا کہ ڈائریکشن تمہاری خدا کی طرف ہے، رب کی طرف ہے، اور اپنے عمل سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے. اور پھر جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، موت کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹیں گے. پہلے تو وہ اپنے باپ اور ماں سے سب سے بھاگ رہے تھے نا، کسی سے مل نہیں رہے، لیکن جب مل گیا کامیابی کی سند تو خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا. اور جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا وہ موت کو پکارے گا، اور اعمال نامہ بھی پیچھے سے لے گا، وہ سامنے سے لے گا نہیں، اتنا برا لگے گا اس کو. پھر اللہ نے فرمایا کہ قسمیں اٹھائیں کہ بلکہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں بڑے عیاش تھے نا، تو آج ان کی کیا حالت ہے، اپنا اعمال نامہ بھی سامنے سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ. اور پھر اللہ نے بتایا کہ ان کا جرم یہ تھا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ کون مر کے دوبارہ زندہ ہوگا، بھائی کوئی زندگی نہیں ہے. پھر قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ تم ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے چلے جا رہے ہو. اور پھر اللہ نے شکایت کی ہے کہ اتنا کچھ سن کے بھی ایمان نہیں لاتے اور قرآن پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تمہارے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں. اور جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال اختیار کریں گے، نہ ختم ہونے والا اجر، یعنی اجر ایسا ملے گا کہ جتنا عمل ہے اتنا اجر نہیں، بلکہ اجر لامتناہی ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت کا مستحق بنائے اور آخرت کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور جو نعمتیں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی، اللہ ہمیں ان نیک بندوں میں شامل کر کے وہ نعمتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.